لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار۔ محترم اور عزیز بھائیوں، دوستوں، علماء کرام، عوام بھائیوں، میں یہاں راولپنڈی کسی اپنے کام کے لیے آیا تھا۔ ایک تعزیت بھی کرنی تھی، تعزیت میں نے کر لیا اور اپنا کام جو تھا وہ انشاءاللہ بعد میں جاؤں گا۔ صدر میں میرے ساتھ ایک دوست ملا اور اس کو میں نے کہا کہ جمعہ کہاں پڑھنا ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ جائیں، فلاں جگہ جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں تو مولوی حضرات کے پاس جمعہ پڑھوں گا۔ تو میں جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور ان کے بیان سننے کے لیے اور مسجد کی تعمیر کی مبارکباد دینے کے لیے آیا۔ ارادہ یہ تھا کہ میں ایک سائڈ پہ بیٹھوں گا اور بیان سنوں گا۔ ان کے بیان کا تو ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے دیکھ کے اپنا بیان ختم کیا اور مجھے دعوت دی۔ میں مولانا صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہمیشہ کے لیے قرآن و سنت سے منور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ بیان کس موضوع پہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے مضمون عقائد اور اس کے مضمون صفات بیان کر رہا تھا۔ میں نے قرآن کریم کھول کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میرے سامنے ہے، میں نے تلاوت کی اور انشاءاللہ ان کے بیان پہ تھوڑا سا تنویر ڈالوں گا اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو۔ جبھی سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے تو ہمیشہ اس دنیا میں حق و باطل کا مقابلہ، حق و باطل کا ایک دوسرے کے سامنے آنا یہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ لیکن علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمائے رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حق و باطل کا ہمیشہ مقابلہ یہ پہلی بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ اور ایک جگہ علامہ اقبال نے فرمائے کہ ہمیشہ تہذیبوں کی ٹکراؤ یہ آتا ہے، چلتا ہے، گزرتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ روحانی قوتیں اور جسمانی قوتیں ان کا مقابلہ ہمیشہ رہے گا،
لیکن اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مومن کی تائید اور نصرت کی، اور جس کے ساتھ اسلحہ بھی ہو، سامان بھی ہو، شیطان بھی ہو، ہمیشہ ان کو ذلت و رسوائی کا سہارا، ذلت و رسوائی کے کنارے پہ چلے گئے۔ آج کل چونکہ پہلے یہود اور نصارہ تھے، آج بھی یہود و نصارہ ہے، لیکن یہود و نصارہ کی شکل میں مسلمانوں میں بھی اندر اندر ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمائے، من فسد من علمائنا ففی شبہ من الیہود ومن فسد من عبادنا ففی شبہ من النصارى۔ جو ہماری مولویوں میں، جو ہماری پیروں میں، جو ہماری باخبر لوگوں میں، علماء میں فساد دی ہو گئی، ان کا ذہن، ان کا طینت، ان کے اخلاق، ان کے عادات فساد کے ہیں، ففی شبہ من الیہود، تو ان میں یہودیوں کی صفات ہوں گی اور وہ یہودیوں کے ساتھ مشابہ ہوں گے۔ ومن فسد من عبادنا ففی شبہ من النصارى، اور جو ہماری بزرگوں میں غلط راستے پہ چڑھ گئی، ان میں نصارہ کی بو اور نصارہ کی عادات آئے گی۔ آج کل بھی اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب نصارہ کو مخاطب کیا تو اللہ نے فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے میری پاک پیغمبر، اے میری معصوم پیغمبر، کہہ دیجئے، آواز دے کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ اہل الکتاب سے مخاطب کیا، یہود و نصارہ اہل کتاب ہے، تو اللہ نے فرمایا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، اے کتاب والو آؤ آؤ، ہم اتفاق کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی کی دشمنی کرنا نہیں چاہتے، ہم کسی کی مخالفت نہیں چاہتے، ہم کسی سے ضد و عناد نہیں چاہتے، ہم اتفاق چاہتے ہیں، ہم اتحاد چاہتے ہیں، آؤ آؤ، ایک کلمہ بھی اتحاد کر لو ہمارے ساتھ۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ہم آپ کو ایک کلمے کی دعوت دیتے ہیں، ہم اتفاق و اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، ہم آپ کو اتفاق اور اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، آؤ ایک کلمہ بھی اتحاد اور اتفاق کرنا چاہیے۔ سواء بیننا وبینکم، مفسرین لکھتے ہیں مستویۃ بیننا وبینکم۔ امام نصفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، لا یختلف فی القرآن والتوراۃ والانجیل، ہم آپ کو ایسے کلمہ کی طرف، ایسی بات کی طرف دعوت دیتے ہیں جس میں نہ ہماری کتاب مخالفت کرتا ہے،
نہ تمہارا کتاب تورات مخالفت کرتا ہے، نہ انجیل مخالفت کرتا ہے۔ ایسا کلمہ ہے جو ہمارا اتفاقی ہے۔ اتفاق چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اتفاق کا راستہ دکھاتے ہیں، اور اسی بات پہ جس پہ آپ کے نبی ہماری نبی، آپ کا کتاب ہمارا کتاب، یہودیوں کی کتاب، نصارہ کی کتاب، مسلمانوں کی کتاب کا اتفاق ہے، آؤ اسی پہ اتفاق کرتے ہیں تاکہ اختلاف کی گنجائش بھی باقی نہ رہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، اے کتاب والو آؤ ایک کلمہ، ایک بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہماری اور تمہاری درمیان متفق علیہ ہے۔ تمہارا کتاب بھی اس میں مخالفت نہیں کرتا، ہمارا کتاب بھی نہیں کرتا۔ وہ بات کون سی ہے؟ وہ بات بتا دیں تاکہ ہمارا اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ عبادت تین چیزوں سے مرکب ہے، جب وہ تینوں چیزیں جمع ہو جائے اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ جب ایک ایک ہو اس کو عبادت نہیں کہا جاتا، وہ عبادت کا جز ہے۔ جیسا کہ چارپائی کس کو کہا جاتا ہے؟ چارپائی ہوئے جس میں چارپائی کے پاؤں وہ تصوی ہوئے پائی ہو، اور جس کے بازو ہو، اور تیسرا اس میں رسی ہو۔ جب یہ تینوں جمع ہو جائے اس کو چارپائی کہا جاتا ہے۔ اگر ایک ایک ہو، یا اس کو پائی کہا جاتا ہے، یا بازو کہا جاتا ہے، یا اس کو رسی کہا جاتا ہے، چارپائی نہیں کہا جاتا۔ تینوں جمع ہو جائے اس کو چارپائی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عبادت اس کی تین اجزاء ہیں۔ نمبر ایک، وہ ڈر اور وہ خوف جو بغیر اسباب ظاہریہ کی ہو، یہ صرف اللہ ہی سے کرنا چاہیے، کسی اور سے نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا طمع، امید صرف اللہ سے رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا محبت اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے جو الوہیت کے مناسب ہو۔ خوف، طمع، امید اور محبت جب یہ تینوں جمع ہو جائے اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ محبت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ محبت جو انسانوں کے مناسب ہو، باپ کے ساتھ مناسب ہو، اولاد کے ساتھ مناسب ہو، بیوی کے ساتھ مناسب ہو، استاد کے ساتھ مناسب ہو، امیر اور مامور کے درمیان مناسب ہو۔ جیسے کہ کل مولانا نے مجھے فون کیا کہ آپ کب گھر پہ ہوں گے، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ میں نے سوچا یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیر فقیر جو ہوتے ہیں یہ خانہ کعبہ نہیں جاتے، خانہ کعبہ ان کے پاس آتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ مولانا کہے کہ میں آتا ہوں تو چلے میں ان کے پاس آؤں گا، تو میں ان کے پاس آیا۔ یہ محبت ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو کون اتنا فارغ ہے کہ صدر سے روانہ ہو کہ بڑھانا آتا ہے؟ کیا یہ جمعہ کا نماز کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا؟
یہ محبت ہے، لیکن یہ محبت انسانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک ہے وہ محبت جو اللہ کے ساتھ ہے، کیوں میرا الہ ہے، میرا حاجت روا ہے، اسی لحاظ سے میں ان کے ساتھ محبت رکھتا ہوں۔ اسی طرح طمع اور امید کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک مالدار بندہ ہو، اسے آپ طمع رکھتے ہو کہ میرے ساتھ تعاون کرے گا، جائز ہے۔ ایک مولوی ہو، اسے آپ طمع رکھتے ہو کہ مجھے مسائل سنا دے گا، جائز ہے۔ اور ایک طمع بغیر اسباب ظاہریہ کے صرف اللہ سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح خوف، ڈر، ظاہری بندوق ہو، پسٹل ہو، تم اس سے ڈرتے ہو، یہ ظاہری ہے، جائز ہے۔ اور ایک بغیر اسباب ظاہریہ کی، تم دیکھتے ہو اور سنتے نہیں ہو اور تم کہتے ہو مجھے فلاں بابا تکلیف پہنچاتا ہے، فلاں پیر تکلیف پہنچاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈر جائز ہے۔ جب یہ تینوں جمع ہو جائے اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ایسا لفظ لایا جس میں تینوں چیزیں شامل کی گئے، تو اللہ نے فرمایا چلے اتفاق اور اتحاد کرنا ہے۔ ایک بات پہ اتفاق جس میں تمہارے اور ہمارے نبی کا اتفاق تھا، جس میں تمہارے اور ہماری کتابوں کا اتفاق ہے، آئیے اسی پہ اتفاق کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پنجپیری جو ہے کسی سے اتفاق نہیں کرتے۔ اتفاق تو ہم چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کوئی اتفاق نہیں کرتا۔ اپنی بھی ہے ناخوش اور بیگانی بھی ناخوش، میں ظاہر لائل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ اصل بات یہ ہے، طمع ہے، لالچ ہے، امید ہے اللہ کے بغیر کسی اور سے۔ اگر صرف اللہ سے تھا، تھوڑی سی غیرت ہوتی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ پچھلے دنوں تقریباً 10 اگست 1975 میں ہمارا شورا تھا KPK میں، اور اس میں میرے والد نے ایک فیصلہ کیا کہ مدارس کی تنظیم ہونی چاہیے۔ اس وقت انہوں نے ایک پروگرام بنایا اور مدارس کو جمع کر رہی تھی، پھر وہ فوت ہو گئی، پھر میری باری آئی، ہم بھی کوشش کر رہی تھی، 45 سال گزر گئے۔ میں نے ان مدارس کو اکٹھا کیا، اتفاق کر لیا، اور ان مدارس کا میں نے تنظیم بنایا، بورڈ بنایا، اور الحمدللہ اس میں نے بہت محنت کی اور کوشش کی۔ اگر پیسے لگے تو میری جیب سے لگی، میں نے جماعت کا ایک پیسہ نہیں لگائے، نہ میرے پاس کوئی فنڈ تھا جماعت کا۔ میں نے کسی ساتھی کو تکلیف نہیں دیا کہ فلاں آفس جانا ہے، تم فائل لے کے ادھر جاؤ، کسی کو کہا ہو کہ تم ادھر جاؤ۔ میں خود گیا ہوں، میں نے خود فائلیں بنائی ہے، میں نے خود اس کا نصاب علماء کو جمع کیا، بنایا، وقت بوقت میں علماء کو جمع کر رہا تھا، اور اس پہ آہستہ آہستہ کام کر رہی تھی۔ میں نے نصاب بنا دیا، میں نے وہ بورڈ منظور کر دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے اس میں بہت ساری مدارس کو جمع کیا، مدارس کا اتفاق اور اتحاد بھی بنا دیا۔ پھر جب سب کام میں نے کیے تو میں نے اپنے ساتھیوں کو اعلان کیا، کیا ہو، میں نے تمہارے لیے ایک گھر بنایا اور فرنش گھر بنا دیا، ساری سہولتیں اس میں موجود ہے، اور آپ کو میں نے کہا، میں نے دروازہ کھولا، آؤ جو اس میں بستر ڈالتے ہو یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم نے نہ ادھر اینٹ اٹھایا ہے، نہ دیوار کو پانی، سیمنٹ کو پانی دیا ہے، نہ بیلچی چلایا ہے، اور نہ کوئی اور کام، اور نہ ایک پیسہ لگایا ہے۔ میں نے ایک گھر بنا دیا اور ساتھیوں کے لیے بنا دیا،
اور صرف کے پی کے لیے نہیں، بلوچستان کے لیے نہیں، سندھ کے لیے نہیں، پنجاب کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے بنا دیا۔ اب جب میں نے ساتھیوں کو آواز دی، الحمدللہ سب سے پہلے مولانا حضر نے کہا میرا مدرسہ اس میں داخل کر دو۔ مجھے ضیاء الرحمن ناصر نے انگلینڈ سے فون کیا کہ میں اپنا ناظم بیچتا ہوں اور ان کو آپ یہ کاغذات دے دے تاکہ میرا مدرسہ اس میں سب سے پہلے آ جائے۔ گجرانوالہ سے فون آئی، منڈی بہاؤالدین سے آئی، بلکہ پنجاب کے ہر شہر سے مجھے فون آئے۔ پرسوں مجھے مولانا مفتی سردار علی صاحب نے فون کیا، کیا مارا یہ؟ میں نے کہا اب تھوڑا صبر کیجئے، اور لوگ دڑا دڑ آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں۔ ہم نے یہ بورڈ کسی کے مقابلے اور مخالفت کے لیے نہیں بنائی، ہم نے یہ بورڈ صرف اپنے ساتھیوں کے تحفظ کے لیے بنایا۔ ہم نے موحدین کو کے اتفاق اور اتحاد کے لیے بنایا تاکہ ان کا اپنا گھر ہو۔ پھر بھی کچھ لوگ بغض اور حسد کی وجہ سے میری مخالفت کر رہے ہیں۔ میں کیا کروں؟ اور کیا جرم کیا ہے؟ صرف اپنے ساتھیوں کے گلے سے رسی پھینک دی، غلامی نہ کرو۔ اور میں نے کہا اہل پنجاب کو خوشخبری سنا دو، کٹ جائے گی اب غلامی کی زنجیریں، اہل پنجاب کو خوشخبری سنا دو۔ میں نے تو یہی کیا۔ وہ لوگ نہ خود کر سکتے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے اور نہ کسی اور کو چھوڑتے ہیں۔ نہ انہوں نے کبھی خود ایسا کوئی کام کیا ہے جس پہ اپنے ساتھیوں کی سر اونچے ہو جائے، اور نہ کسی اور کو چھوڑتے ہیں۔ اور مجھے مقابلے کی عادت ہے، میری زندگی اس میں گزر گئی۔ میں جب کسی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو الحمدللہ لوگوں نے دیکھا ہے میں نے حکومت کے ساتھ لڑائیاں لڑی ہے جب موقع آیا ہے۔ یاد رکھیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنے ساتھیوں سے لڑوں، ساتھیوں نہیں بلکہ ایک ساتھی ہوگا جو نہ خود بھی کچھ کر سکتا ہے اور نہ کسی اور کو چھوڑتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتفاق کر لو۔ میں نے دوسرے بورڈ والوں کو بھی کہا ہے کہ ہمارا اور تمہارا کیا مخالفت، ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا ہے، اور اس کا انشاءاللہ کسی وقت ضرورت پڑی پھر میں اس کا اظہار کر لوں گا۔ کل میرے ایک شاگرد اور ہماری جماعت کا ہم رکن کراچی میں مولانا عبید اللہ صاحب، اس نے کچھ چیزیں ظاہر کی ہے۔ میں نے فون کیا مولانا اب صبر کرو، وقت ہے انشاءاللہ، اور پھر ظاہر کر دیں گے۔ میں نے صرف اتفاق و اتحاد کی بات کی، لیکن جو لوگ اتفاق و اتحاد نہیں چاہتے وہ نہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، اگر دیکھتے تو پھر یہود و نصارہ کو اعلان ہوا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، پھر بھی اختلاف کر رہے تھے۔ جس کی طبیعت اور طینت میں ضد اور عناد ہو، جس کی طینت میں من فسد من علمائنا ففی شبہ من الیہود، یہ وہ یہودی ہے بنیادی طور پہ، جس کے دل میں حسد اور بغض ہو، اور جس کی طینت پاک ہو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ تعالوا الی کلمۃ، اب بھی ہم یہودیوں کو نصارہ کو اعلان کرتے ہیں کہ اگر اتفاق و اتحاد چاہتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اور اگر تم ارباب پکڑتے ہو تو پھر انشاءاللہ جیسا کہ ان کے ساتھ مقابلہ ہے آپ کے ساتھ بھی ہوگا، اور جب میں میدان میں آؤں گا تو تمہیں پتہ لگے گا کہ مقابلے کیسے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ بس ضد اور عناد، ضد اور عناد۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب سارا پنجاب، سارا کے پی کے
سارا سندھ، سارا بلوچستان متفق ہے اپنے بورڈ پہ، اور الحمدللہ ہمارا مرکز پنجاب میں، گجرات میں سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اور ان کے اولاد، ان کے نواسی، الحمدللہ وہ بھی متفق ہیں، ہم بھی متفق ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس بورڈ کو چلائیں گے، اکٹھا چلائیں گے۔ اب کچھ کام باقی ہے، میں اس پہ وقت بوقت مشورے لیتا ہوں ساتھیوں سے۔ ایسی بات نہیں کہ کسی کو میں نے نہیں کہا ہے تو وہ میرے ساتھ نہیں ہے، وہ انشاءاللہ میں سب بلاؤں گا، لیکن اب بنیادی کام کرنا ہے اور میں اکیلا کرتا ہوں تاکہ اس میں کوئی رکھنا نہ ڈالے۔ جب کام تیار ہو جائے پھر انشاءاللہ میں اجلاس بلاؤں گا، اس میں پنجاب کے رفقا بھی ہوں گے، اس میں کے پی کے کی بھی ہوں گی، اس میں سندھ اور بلوچستان کی بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم اتفاقی طور پہ اس بورڈ کو چلائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا اپنا بورڈ ہوگا اور اپنا گھر ہوگا۔ جہاں بھی ہم بستر ڈالیں گے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیوں ادھر بستر ڈالا۔ اور وہ توق، وہ زنجیریں، وہ رسیاں جو معاہدین کے گلوں میں تھی، میں نے اس کو کاٹ کر ان کی طرف پھینک دی کہ سنبھالو اپنی رسیوں کو۔ آپ لوگ میرے ساتھ اس پہ اتفاق کر لیں گے؟ اتفاق ہوگی؟ ہاتھ اٹھائیں، سب اٹھائیں، انشاءاللہ اتفاق و اتحاد ہوگی، اور یہود و نصارہ کی مخالفت ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔